اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انعام کا 5واں رکوع ہے، اور سورہ انعام کے بارے میں یہ خاص بات ہے کہ یہ سورت بیک وقت یعنی ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری کی پوری نازل ہوئی تھی۔ اور اس سورت کے بارے میں اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جس وقت یہ نازل ہو رہی تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ گویا کہ اب اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اچھا، پھر تھوڑا سا صورتوں کا جو ہم دیکھتے ہیں مکی اور مدنی، تھوڑا سا مکی زمانے کی صورتوں کا جب اس کی چیزیں پڑھتے ہیں، اس میں تحریر پڑھتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 13 سالہ مکے کا دور ہے اس کو ہمیں ڈیوائڈ کر کے سمجھنا ہوگا۔ پہلا دور جو ان کا شروع کا 3 سال کا دور تھا، جب رسول اللہ خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے اور عام لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں تھا، تو اس لیے کوئی ظلم و ستم بھی کوئی شروع نہیں ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر۔ پھر دوسرا دور 2 سال کا دور ہے جب کہ آپ نے اعلان نبوت کر دیا تھا، اور تیسرے دور میں جو کہ اس کا آغاز سن 5 نبوی سے ہوتا ہے، وہاں سے لے کر حضرت ابو طالب اور خدیجہ کی وفات یعنی سن 10 نبوی تک، تقریباً 5 سال کا دور۔ اس وقت میں پھر مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی، اور بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور جو آخری دور تھا یعنی سن 10 نبوی سے لے کے سن 13 سال تک، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے لیے انتہائی سخت مصیبت کا دور تھا۔ مکے میں آپ کے لیے زندگی تو بھر کر دی گئی تھی، طائف گئے آپ تو وہاں پر بھی پناہ نہ ملی، اور حج کے موقع پر آپ ایک ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے رہے کہ اسلام کی دعوت کی طرف آنے کے لیے، تو وہ آپ کی دعوت قبول کرے، وہ آپ کا ساتھ دے، مگر ہر طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی کوڑا جواب ملتا رہا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل مکہ یہ بھی کوششیں کرتے رہے کسی طرح رسول اللہ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں، اپنی بستی سے نکال دیں۔ تو اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے دل کھول دیے تھے، اور پھر ان کی دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکے چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ اس میں ہم یہ چیز یہ بھی دیکھیں نا کہ رسول اللہ نے کس طرح اسلام کی دعوت کا کام مستقل کیا نا، یعنی اصل کام جو رسول اللہ کا تھا وہ دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام تھا، اور یہ بحیثیت امت مسلمہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم تو اتنا ہے کہ ہم قرآن ہی کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، کچھ جائیے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام کرنے کا سوچیں۔ ورک سے ہم اتنے دور جا چکے ہیں کہ ہمارے پاس اگرچہ وقت بھی ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، علم بھی ہوتا ہے، تب بھی ہم اس کو اس کام میں نہیں لاتے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یعنی ایز اے ڈاکٹر ہم پیشنٹس تک پہنچا سکتے ہیں، ایز اے ٹیچر ہم اسٹوڈنٹس تک پہنچا سکتے ہیں، اور ایز اے مدر اپنے بچوں کو تو ہمیں پہنچانا ہی پہنچانا ہے نا۔ تو یہ 5واں رکوع ہے، میں اس کا سٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی پر آباد و مصیبت پیدا کرتا ہے، قوم پر کوئی عذاب لانا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے اس قوم کو تھوڑے تھوڑے سے عذاب، مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی شکلیں بھیجتا ہے عذاب کی نا۔ جیسے بنی اسرائیل اگر ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، یعنی کسی بڑی پکڑ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قوموں کو بھی اور افراد کو بھی کبھی چھوٹی چھوٹی مشکلات ان کے اوپر بھیجتا ہے۔ مثلا کسی کی پر کوئی مالی تنگی آ گئی، یا کچھ قحط آ گیا قوم کے اندر، یا فصلیں خراب ہو گئیں، یعنی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اور مصیبتیں اس لیے آ رہی اللہ کی طرف سے کبھی آ رہی ہوتی ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور انسان عادی اختیار کرے۔ اور تھوڑا سا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کرونا ہی کا ہے، جب پہلی اس کے وہ آئی تھی اس کی لہر، تو لوگ ایک دم سے آپ سے سڑکوں میں سنسان اور سب کچھ، لوگ ڈرے ڈرے سے ہو گئے تھے نا، اور استغفار کریں اور یہ اور وہ۔ لیکن اب جو سیکنڈ لہر آئی ہے تو اس طرح سے لوگوں کے اندر عاجزی، اللہ کی طرف جھکاؤ وہ نہیں پایا جا رہا نا۔ صرف یہ کہ جن لوگوں کے بیچاروں کے لوگ افراد مبتلا ہی ہو رہے ہیں کورونا کے اندر، تو وہ تو یقیناً پریشان ہیں، لیکن ایز اے بحیثیت مجموعی ہم جو ہیں اب اس کورونا کے سے ہم ڈر نہیں رہے ہیں، بلکہ بس ہم اپنے پرانے اسٹائل پر واپس آ گئے۔ اچھا، اب شیطان کیا کہتا
کہتا ہے شیطان اطمینان انسان کو دیکھیں، ویسے ہی شیطان کا تو ایک کام ہی ہے کہ جب انسان گناہ کر رہا ہو تو وہ اس کو اطمینان دلاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تم ٹھیک کر رہے ہو. یعنی اگر ہم وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں مختلف چیزوں میں تو ہم مطلب بہت سے اس کے ہمارے ذہن میں وہ آتی ہیں نا باتیں کہ بھائی ہماری اگر نوجوانی کی عمر ہے، یہ دن تو ہیں ہی کھانے پینے اور کھیلنے کے، یہ تھوڑی سی تو زندگی ملی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم ادھار لے کر آئے، وہ بھی ایسے اللہ میں گزار دیں گے تو پھر بھلا کیا ہمیں کیا فائدہ ہے ایسی لائف کا. یعنی شیطان ہمیں قوموں کو بھی اور انسانوں کو بھی مختلف وہ انسانوں کو وہ دیتا ہے کہ بھائی تم ٹھیک کر رہے ہو جو کچھ بھی کر رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے، اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بھی افراد کے اوپر یا قوم کے اوپر اگر اپنی نعمتیں دے رہا ہوتا ہے، کروا رہا ہوتا ہے، تو اس کا بہت زیادہ فرض بنتا ہے اس قوم کا بھی اور اس فرد کا بھی. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر مال کی صورت میں زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں یا صلاحیت کے صورت میں یا ذہن کی صورت میں، تو وہ ان میں سے اللہ کا حصہ نکالے، یعنی اپنی ان صلاحیتوں میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے وقت میں سے اللہ کے لیے بھی حصہ اور وقت نکال رہا ہو. لیکن جن لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا وہ پھر اپنا ذہن بھی، اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی، سب ان کا اپنی ہی ذات کے گرد گھومتا رہتا ہے. یہ پھر میں کسی اور میں ایکسپلین کروں گی. مطلب آپ کے وقت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہو اللہ کے لیے تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ آپ نے سارا وقت بس اپنے ہی اوپر لگا لیا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں کے اوپر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. ابھی تھوڑا سا ایک لمحے کو ٹھہر کر سوچیں کہ جو ہمارے پاس ہماری آنکھیں ہیں ان سے ہم 24 گھنٹے ہم ان سے کیا کام لے رہے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا کام لے رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں کہ یا اللہ کہ ہم نے تیری دی ہوئی بینائی کی قوت سے کام لے کر ہم نے یہ ایسا کام کیا جو کہ ہم کہہ سکتے ہوں آخرت میں اللہ کے حضور رکھے کہ یہ ہم نے تیرے حصے کا کام کیا، تیرا ہم نے آنکھوں سے قرآن دیکھا. لیکن عموماً تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاتھ میں اگر موبائل ہوتا ہے تو ہم بہت سے ایسے کلپس بھی دیکھ جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دیکھنے چاہیے. پھر دوسرے کا سماعت یعنی سننے کی کہ ہم کانوں سے کیا سن رہے ہیں. اب ہم 24 گھنٹے اپنا کریں دیکھیں اور اپنی آنکھوں اور کانوں کو ذرا ہم لکھ کر ہی بلکہ کسی ڈائری میں لکھ کر ہی ذرا آڈٹ کریں کہ ہم آنکھوں سے اور کانوں سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور دلوں پر مہر کرنے کے کیا مطلب ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں سلب کر لینا ہے. آپ دیکھیں کبھی کوئی انسان بلکہ یہ بھی جو کورونا کے پیشنٹس ہو رہے ہیں وہ بیچارے یہی ہوتا ہے نا جو وینٹیلیٹر پہ جب چلے جاتے ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے مطلب پھر اب ان کی سوچنے سمجھنے کی تو تمام صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں نا. تو کوئی بھی انسان جب کوما کی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے تو بظاہر تو وہ زندہ ہوتا ہے، اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں. اور اس کے علاوہ اسپرچولی بھی یعنی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو ان کو ہیں تو بظاہر مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو نہ نمازوں سے کوئی سروکار ہے، نہ قرآن پڑھنے سے کوئی سروکار ہے، اور نہ اس بات کی کوئی فکر ہے کہ ہم اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کام کریں. تو اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر ہوئی ہوئی ہے. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور اب چونکہ رسول نہیں آئے گا تو ہم کس چیز سے خبردار ہوں گے؟ کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ یہی ہے نا، اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس جو کہ ہمیں بتائے گا۔ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے تو ہی ہمارا یہ کلام ہمیں بتائے گا کہ ہم زندگی میں اپنی لائف میں کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ ہمارے اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اور کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور ہم اپنا غلط رزلٹ تیار کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے کیریکٹر بلڈنگ کا کام تو انسان کو کرنا ہی کرنا چاہیے نا۔ یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو بہت ہی عالم ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں، ہماری تو تربیت یافتہ ہیں، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی کیریکٹر بلڈنگ کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس معاملے میں کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اور نیچے والے کو دیکھتے ہیں کہ لو بھائی وہ تو اتنا بھی نہیں کرتی، ہم تو بھائی اتنا تو کر لیتے ہیں، اتنا تو ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن، ہم اتنا تو یوں کر لیتے ہیں۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے طرز عمل کی پھر اصلاح نہیں کرتا۔ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اب یہ آپ دیکھیں، جھٹلانا ایک تو قولی ہوتا ہے اور ایک عملی جھٹلانا بھی ہوتا ہے۔ ہم نے پریکٹیکلی جھٹلانا یہ کہ ہم نے کہہ تو دیا کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، جب اس پر عمل کرنے کا موقع آیا تو ہم پیچھے بھاگ لیے۔ ایز فار ایگزامپل صرف نماز ہی کا لے لیں کہ ہم نے ایز اے مسلم ہم نے یہ تو قبول کر لیا کہ ہاں بھائی نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ہم مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ہیں جو کہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہوں گے؟ اسی طرح سے سود کو ہم نے قرآن میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ ہاں بھائی سود لینا اور دینا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سود کے کام میں انوالو ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔